میں نے اپنی بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا اسے پی لو، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کی پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بے تاب تھا کہ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی اور کہنے لگی، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح ہی کانپ گئی کہ میری بیوی نے آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، گہرے سانولے رنگ کی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائیں۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو اپنے ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن آئمہ سے کوئی رعایت نہ برتی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اتنی جلدی شہر واپس جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری ایک کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرمانبردار بیٹا تھا، وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے ہی پڑھتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی تھی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھی۔ شہر تو میں بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میری باڈی گارڈز بماں میری مہنگی کار کے پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بوسیدہ خیالات والی، ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سانولی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بھیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کاندھوں پر بڑا بوجھ ہلکا کر دے۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میرے سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، اچھی خاصی اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان چینخ چینخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس
اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کیا ہے، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں، لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا، میرے ہاتھوں منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع حاصل جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے، بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ بھی میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا، مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں عائشہ کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا تھا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں عائشہ کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا تھا، میں غم و غصے کے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ عین اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایات دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمے تھی، اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی تھی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اس بات کا بھی کیا علم، شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کٹتا ہے، جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کے لیے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ محرکہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے ہی گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں روشن ڈلوا دیا۔ عائشہ کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ کیوں میری رسائی عائشہ کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کے قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ ان
انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی اور یوں راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اسے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہاں کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری ہی طرف تھا، چھپے الفاظوں میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی، اس کے آنسو دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، چونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ میں جب تک آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا، تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ عائشہ نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے طعنے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں عائشہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لفظ سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ مجھے آئمہ کی ڈھٹائی پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی، میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنے ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زچ کرتی۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منمونی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑا تھا، جو کہ موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی آئمہ کی ڈھٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آئمہ کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا، تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسے بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت سیاہ تھی اس کا دل بہت اجلا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ کر اسے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس
اس کے پاس بیٹھنے کے بعد گوالا کی دکان پہ گیا اور گوالا کی دکان سے تازہ دودھ لیا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے دودھ میں چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ دودھ آئمہ کے سامنے رکھا اور کہا اسے پیو، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنے زہریلے دودھ سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا! مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی سجی سنوری سی، وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور عائشہ کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا تھا۔ آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار کے اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ عامر جی، آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا تو پکا انتظام کر لیا ہے، اور میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلا دی ہے، اور آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم عدیل ہی تو ہے۔ شکر ہے عامر، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک گھر سے کال آئی اور میری ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی... میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا آئمہ؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھنونے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شیش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ آئمہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹروں کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی
معافی مانگی۔ آج 10 برس کے بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے آئمہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ چپ چاپ گھر پہنچ گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے آئمہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے۔ کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گنہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 10 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی آئمہ کے قدموں میں گر گیا تھا، اسے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغل گیر ہوا۔ اپنے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا اور یہ سب آئمہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے آئمہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں اماں اور ابا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ابا اماں کے قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔